मेरे प्यारे मेरे मीठे सब्सक्राइबर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर लें। कल रात से मेरे शहर का मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है। ऊपर बादलों का झुरमुट, हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा ने मौसम को चार चांद लगा दिए हैं। मुझे गांव से भी फोन आया है, मेरे गांव में भी बारिश हुई है। दोस्तों अब हम चलते हैं गांव की तरफ और देखते हैं कि वहां पर बारिश की क्या सूरत हाल है। जो फ्री जमीन पड़ी है हमारी, वहां सोचते हैं कि नेक्स्ट किस चीज की काश्त की जाए। आज मैं आपको हसीनो जमील मनाजिर भी दिखाऊंगा बरसात वाले, और सैरो तफरी भी करेंगे। दोस्तों मैं इस वक्त कारी सलीम साहब के होटल पर पहुंच चुका हूं। आपको पता है कि महमूद कोट रोड का मैं सफर करूं और कारी सलीम साहब के हाथ की चाय ना पीऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ बैठते हैं, जरा चाय पीते हैं और थोड़ा सा मैं आपको इसका मंजर भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह कारी साहब के होटल पे बच्चे बैठे हुए हैं और कारी साहब है जो खुद मेरे लिए चाय की तैयारी कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये प्यारे प्यारे और नन्हे और कुवैत से बच्चे हैं। और इनसे, हाँ छोटे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? तीसरी में। आप? माशाल्लाह। आप? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कितने नंबर आए हैं? फर्स्ट आते हो या सेकंड? पास था, क्या था नंबर? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। माशाल्लाह ये कुवैत से बच्चे बैठे हैं कारी साहब के होटल पे। जी हाँ। तो माशाल्लाह आज मैं कुछ कारी साहब के होटल का आपको मंजर भी दिखाऊंगा। ये भाई भी बैठे हैं, और क्योंकि कारी साहब के होटल की बैक साइड पे भी सारा जंगल है। और ये देख लें, और माशाल्लाह काफी खूबसूरत एरिया है। इसकी बैक साइड पे सारा का सारा जंगल है और ये सारा वैरान इलाका है। और इस साइड पे है जो थर्मल पावर है, थर्मल पावर का एक सोलर प्लेटों वाला यूनिट तैयार हो रहा है। का मंजर वेरी गुड। ओए शायद अफरीदी बात आउट हो गया है। वाह वाह, अभी आउट भी हो गया है। अब आपकी बारी है। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। माशाल्लाह। चलो बच्चा बाल उठा रहा है। दोस्तों चाय बनकर आ गई है। तो कारी साहब की ये मोहब्बतें हैं। जब भी हम इस होटल पे आते हैं
تو ان کے ہاتھ کی لذیذ چائے ضرور پیتے ہیں. اور قاری صاحب یقین کریں اپنے دل سے ہمارے لیے چائے بناتے ہیں. تو چائے پی رہے ہیں. واقعی دوستو ماشاءاللہ بہت ٹیسٹ ہے اور بڑی لذیذ چائے ہے. ماشاءاللہ واقعی بہت لاجواب ذائقہ ہے. قاری صاحب یہ چائے کب سے بنا رہے ہو آپ؟ الحمدللہ ہمارا چائے بنانے کا 20 سال سے تجربہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ 20 سال سے تجربہ ہے چائے بنانے کا. اچھا قاری صاحب رات کوئی بارش وغیرہ بھی آئی ہے؟ جی الحمدللہ 12 بجے تقریباً شروع ہوئی ہے. ہاں ہاں. وقفے سے صبح 12 بجے تک آتی رہی الحمدللہ. اچھا یعنی دن کو 12 بجے تک بارش دن کو آتی 12 رہی. بجے تک کیسی بارش ہوئی ہے؟ تیز ہوئی ہے یا ہلکی بارش؟ بس درمیانی کبھی ہلکی اس طرح بوندا باری. اچھا اچھا. کچھ گزارا ہوا ہے کھیتوں کو؟ الحمدللہ کھیتوں کو اچھا بہت زبردست کیونکہ ہوا. میرے خیال میں اس سردیوں سے لے کر اب تک ہمارے جنوبی پنجاب میں بارشیں نہیں ہوئی. ابھی ہوئی ہے الحمدللہ. ہمارے ہاں تقریباً یہ گندم جب تیار ہوتے تبھی بارش آتی ہے. بالکل 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 ہم اس سے بالکل. خوش ہیں الحمدللہ کہ اللہ کی رحمت ہے. آمین لہٰذا آمین. بارش میں بہت صحیح زیادہ صحیح فائدے ہوتے ہیں. پودوں کو بھی ہوتے ہیں. موسم بھی الحمدللہ صحیح صحیح. بہترین خوبصورت ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھیک. زمینی پانی بھی اس سے اچھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا گندم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگا اس بارش سے؟ الحمدللہ گندم بالکل صاف ہو گئی ہے. ماشاءاللہ بھوسا بھی ماشاءاللہ. اور گندم کے دانے بھی بہت ٹھیک ٹھیک. الحمدللہ صاف گڈ ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک. ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، تیز بارش نہیں ہوئی تیز نہیں ہوئی. اور نہ اولے پڑے ہیں. اگر اولے پڑتے یا تیز بارش ہوتی تو وہ نقصان کا باعث بن سکتی تھی. بالکل جو یہ ہلکی ہلکی بارش ہے میرے خیال میں کھیتوں کو صاف ہو گئی ہے. گندم صاف ہو گئی ہے اور کھیتوں کو فائدہ مل گیا ہے. بالکل. جی. دوستو میں اس وقت اپنے گاؤں اور اپنے ڈیرے پہ پہنچ چکا ہوں. کل رات سے یہاں پر ماشاءاللہ اچھی خاصی بارش ہوئی ہے اور یہ بارش رات 12 بجے سے شروع ہوئی اور دن کے 12 بجے تک برستی رہی ہے اور ماشاءاللہ کافی جگہوں پہ پانی بھی ٹھہرا ہوا ہے اور میں نے کھیت دیکھے ہیں کافی حد تک وہاں ابھی بھی پانی کا سیم موجود ہے. میں ٹریکٹر بلواؤں گا، ہل اور کھیتوں کی صفائی کرواؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنا جو زرخیز رقبہ ہے اس کو سفید تل کی فصل کے لیے اور کپاس کے لیے جو کہ کافی تیز بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ریگستانی جگہ ہے، یہاں پر کافی جگہوں پہ گڑے پڑے ہیں. گندم ہے اور اس کی کٹائی ہو چکی ہے لیکن بارش کی وجہ سے یہ گیلی ہو چکی ہے. اس وجہ سے اس کو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے تاکہ ہوا سے یہ خشک اور تریشر بھی لگ چکی ہے، کافی سارے دانے بھی نکل چکے ہیں. یہ دیکھ لیں یہ بھوسا بھی پڑا ہے اور یہ دانے پڑے ہیں، کچھ گٹو بھی پڑے ہیں. یہاں اب گندم کی تقریباً کٹائی ہوتی جا رہی ہے. اب ہم ٹیلے کی طرف جاتے ہیں.
اب یہ جنگل میں بکریاں چارہ چار رہی ہیں، جنگل کی مختلف جڑی بوٹیاں اور جنڈیاں وغیرہ کھا رہی ہیں، یہ دیکھیں۔ اور جنگل چرنے والی بکری کا دودھ تو ویسے بھی باکمال ہوتا ہے طاقت کے حساب سے۔ جنگل چرنے والی بکریوں کا دودھ کافی سارے امراض اور کافی سارے بیماریوں کے لیے مفید ہے، خاص کر مردوں کے امراض کے لیے تو بہترین ہے۔ یہ دیکھ لیں، بابا جی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ یہ بابا جی ہیں، ان کی عمر کم از کم 100 سال کے قریب ہے۔ چرا رہے ہیں چاچو، کڈن والو بکریاں چریں دے کھڑے ہوئے؟ چھوٹا جب چھوٹا، اچھا بالکل چھوٹے سے تھے جب آپ؟ جی اجا چھوٹے سے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں چاچو آپ کی عمر کم سے کم 100 سال سے اوپر ہوگی، اس کا راز کیا ہے؟ بس کیا پتہ۔ یہ بکریوں کا دودھ بھی پیتے ہیں؟ ہاں پیتے ہیں دودھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں، دودھ چاچا جی خود بھی بکریوں کا دودھ پیتے ہیں اور بکریاں چراتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ کتنی بکریاں ہیں آپ کی؟ اچھا اچھا، 20-22 بکریاں تو اس وقت انہوں نے ساتھ لی ہوئی ہیں جو جنگل چار رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاچا جی، ٹھیک چاچو۔ چاچو دوسری شادی نہیں کرتے آپ؟ نہیں کیا وجہ؟ شادی بھی کر لیں۔ ہاں چاچو، چاچو ہونی چاہیے، ابھی آپ جوان ہیں، شادی کر لو۔ واہ چاچو، ماسٹر شکار۔ ہاں کیا ہو گیا، شادی کر لو۔ دوستو کومنٹس میں بتاؤ چاچا جی کو شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کومنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کومنٹس میں شادی کا لکھیں گے تو انشاءاللہ ایک گرین گرو چاچا جی کی بزرگ دادا جی کی شادی کروا دے گا۔ آپ نے کومنٹس میں ضرور لکھنا ہے۔